تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہیں، جو سارے جہانوں کا تنہ تنہا خالق اور مالک ہے، جس نے اپنی بے شمار مخلوقات کو عدم وجود سے وجود بخشا اور کائنات کی اس تخلیق میں، کاریگری میں اللہ رب العالمین کی ذات اکیلی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اور اس اللہ کے برابر کوئی نہیں۔ اسی نے اپنی بے شمار مخلوقات میں حضرت انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا اور اس افضل ترین مخلوق کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے منتخب کیا، اور اپنے بے شمار انعامات اور احسانات کیے جن کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ انہی بے شمار انعامات اور احسانات میں سے اللہ رب العالمین کا ایک بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، اس کی کامیابی اور کامرانی اور اسے صراط مستقیم پر چلانے کے لیے اپنے بے شمار انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے، ضرورت بضرورت مبعوث فرمایا۔ ایسے سارے انبیاء جو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے مبعوث کیے گئے، بے شمار درود و سلام نازل ہوں ہماری جانب سے، آپ کی جانب سے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی جانب سے، خصوصاً ہمارے اور آپ کے اور اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء خاتم النبیین بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حضرات، حاضرین جمعہ اور دینی ملی اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اسی آیت کریمہ کی تفسیر کے طور پر بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ آیت کریمہ اور حدیث کی مناسبت سے جس موضوع کا انتخاب ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، خاص طور سے جن ایام سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جن مہینوں سے، اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اسی عنوان کے تحت آپ سے لب گشائی کرنا چاہتے ہیں۔ آیت کریمہ جو پڑھی گئی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر میں سال کے 12 مہینوں کی گنتی کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ سال کے 12 مہینے اس وقت سے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کا انتخاب کیا جب سے یہ زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور اسی وقت سے ان 12 مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت والے قرار دیا ہے۔ 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا ہے۔ منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے اللہ کی ذات ظلم نہ کرو، اپنی ذات کے ساتھ آپ ظلم نہ کرو، خصوصی طور سے وہ 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان پر ظلم زیادتی کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ وہ 4 مہینے جن کا تذکرہ اور اشارہ اللہ نے قرآن کے اندر میں کیا ہے، وہ ایک حدیث کے ذریعے سے ان کی وضاحت ہمیں اور آپ کو ملے گی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے رکھا ہے۔ وہ 4 مہینے حرمت والے کیا ہیں؟ 3 مہینے تو یکے بعد دیگرے پے در پے ترتیب کے ساتھ ہیں۔ ایک ذوالقعدہ، جس مہینے سے ہم اور آپ ابھی گزرے ہیں، اور ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو کر کے آج 2 تاریخ ہم گزار رہے ہیں۔ دوسرا مہینہ ذی الحجہ کا، اور تیسرا مہینہ اس ذی الحجہ کے بعد یعنی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، اور ایک مہینہ ان 12 مہینوں میں بیچ میں آتا ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ یہ مہینے حرمت والے ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب، اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کو حرمت والے قرار دیا ہے خاص طور سے۔ اور ان حرمت والے مہینوں کی نہ صرف یہ قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا حکم ہوا، بلکہ پہلے سے جب سے یہ زمین و آسمان قائم ہے، جب سے ان مہینوں کی حرمت چلی آ رہی ہے، اور اپنے اپنے زمانے کے لوگ ان کی حرمت کی قدر اور عزت کرتے آئے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے آئے، مبعوث کیے گئے، تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہو سکتا ہے پچھلے دنوں میں جو اللہ رب العالمین نے ان حرمت والے مہینوں کی عزت اور قدر کرنے کی تاکید کیا، ہو سکتا ہے اسلام آنے کے بعد اس کی حرمت ختم ہو گئی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان حرمت والے مہینوں کی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قل قتال فیہ کبیر، اللہ رب العالمین نے جہاں اس سے پہلے ان حرمت والے مہینوں کی قدر کرنے کی ہمیں اور آپ کو تاکید کی ہے، وہیں اسلام اور شریعت نے بھی ان حرمت کے مہینوں کی قدر کرنے کی اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ اس کا حکم منسوخ نہیں ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ حرمت والے مہینے جن سے ہم اور آپ ابھی گزر رہے ہیں، یہ شریعت کے اندر میں اللہ رب العالمین نے ان کی بڑی تعظیم رکھی ہے۔ جب یہ حرمت والے مہینے اسلام کے سے پہلے جب داخل ہوتے کفار اور مشرکین اور پہلے کے زمانے کے لوگوں میں، تو آپ کو معلوم ہے کہ معاشرہ بہت زیادہ خراب تھا، برائیاں ان معاشرے کے اندر میں عام تھیں، ہر بڑا چھوٹے کو دبا کر کے اور لوٹ مار جنگ و جدال ان کے اندر میں مشہور تھا، قافلوں کو وہ لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ مہینے داخل ہوتے تو ان مہینوں کی عزت اور بزرگی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ساری برائیاں ان کے اندر سے ختم ہو جایا کرتی تھی، اور یہی حکم اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے بھی برقرار رکھا ہے۔ ہمارے اور آپ کو بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم ان حرمت والے مہینوں کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، سال کے 12 مہینے گناہوں سے، معصیات سے اور اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے رکنا ہی ہے۔ خاص طور سے ان مہینوں کے اندر میں جب یہ مہینے ہمارے اور آپ کے سامنے سے گزریں تو خصوصی طور سے جو منشیات، جو گناہ ہم اور آپ رات اور دن ہم سے سرزد ہوتے ہیں، ان سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ اللہ نے اس کے بڑے نقصانات رکھے ہیں جو ان مہینوں کے اندر میں، یوں تو عام دنوں میں اور خاص طور سے ان مہینوں کے اندر میں اگر وہ معاشیات کے مرتکب ہوتے ہیں، گناہ کے وہ کام کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے
ایسے لوگوں کے لیے بڑی بد نصیبی کا اعلان فرمایا ہے، اور اس کے بڑے بڑے نقصانات ہمارے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں اللہ رب العالمین۔ انہی نقصانات کی طرف جو ہے آپ کے سامنے کچھ باتیں میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ان گناہوں کے کرنے کی بنا پر ہمیں کیا نقصانات برداشت کرنا پڑ سکتا ہے۔ آئیے، سب سے پہلا نقصان، مختصر سے وقت میں سب سے پہلا نقصان اس کا یہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان کے دل جو ہے، انسان کا جو دل ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، اس میں جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، جس کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ، کہ ایک مومن بندہ جب گناہ کرتا ہے، معصیت کا کوئی کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والا کوئی کام کرتا ہے، تو اس کے دل کے اندر میں ایک سیاہ نقطہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ڈال دیا جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ اس دل میں پڑ جاتا ہے گناہ کرنے کی بنا پر۔ اور گناہ کرنے کے بعد اگر اس کو احساس ہو گیا کہ نہیں، میں نے ایک گناہ کیا ہے، مجھے نہیں کرنی چاہیے تھا، اور ایسی صورت میں وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَا وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ توبہ اور استغفار کر لیتا ہے دل میں احساس پیدا ہونے کے بعد، تو وہ سیاہ نقطہ جو گناہ کرنے کی بنا پر اس کے دل میں پڑ گیا تھا، وہ سیاہ نقطہ توبہ اور استغفار کی وجہ سے وہ سیاہ نقطہ اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ کرنے کے بجائے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے، گناہ پر گناہ کرتا چلا جائے، تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کو گناہ نہیں لگتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب جب اس کا دل پورا سیاہ ہو گیا، ایسے ہی دل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کَلَّا بَلْ رَعَنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں کیا ہے کہ گناہ کرنے کی بنا پر اس کا دل جو ہے پورا سیاہ ہو گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ پہلا نقصان ہے گناہوں کا۔ گناہ کا جو ہے یہ سب سے پہلا نقصان ہے۔ ہم اور آپ اس حدیث پر غور کریں اور اپنی زندگیوں کا آپ جائزہ لیں کہ ہم گناہوں میں سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہم گناہ کرتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، اور نہ ہی احساس ہمیں ہمارے دل کے اندر میں احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم نمازوں سے، روزوں سے اور اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار سے، قرآن مجید کی تلاوت سے کوسوں دور ہیں، اور جس کے دل کے اندر میں احساس پیدا ہو جاتا ہے، گویا وہ اللہ کا ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار بھی کرتا ہے۔ تو یہ نقصان اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کرنے کی بنا پر یہ بتایا کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، سب سے پہلا نقصان۔ دوسرا نقصان جو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے زندگی انسان کی پریشان حال گزرتی ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، وقتی طور پر اس کو لذت اور اس کو اچھا تو لگتا ہے، لیکن وہ پریشان ہو جاتا ہے، زندگی اس کے پریشان گزرتی ہے، اور حقیقی چین اور سکون جس کی تلاش میں وہ رہتا ہے وہ چھن جاتا ہے انسان سے گناہوں کی بنا پر۔ اللہ رب العالمین نے آج دنیا کے اندر میں ہم اور آپ جو دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، دنیا اکٹھا کر رہے ہیں اس مقصد کو لے کر کے
کہ ہماری زندگی میں اطمینان آ جائے، ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے، ہم پریشان نہ ہوں، ہمارے گھروں میں بیماریاں پیدا نہ ہوں۔ سکون اور اطمینان کے لیے انسان بس دوڑ رہا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے۔ لیکن اللہ رب العالمین جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارے دل سکون کا قرآن مجید کے اندر میں یہ اعلان کر کے ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کے پیچھے دوڑ کر کے اور بھاگ کر کے تمہیں سکون نہیں ملنے والا ہے۔ انسان کو جتنا دنیا ملے گی اتنا ہی زیادہ اس کی خواہشات بڑھتی چلی جائیں گی، اس کی خواہش کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ نے سکون کہا دیا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ تمہارے دلوں کو اطمینان اور سکون پہنچائے گا۔ اللہ کے ذکر میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ نے فرمایا کہ نقصان، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روح گردانی کرے گا اور میرے ذکر و اذکار سے دور بھاگے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ۔ اللہ نے فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ حال بنا دیں گے، تنگ کر دیں گے اس کی زندگی کو۔ وَنَحْشَرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، ایک تو دنیا کی زندگی اس کے تنگ حالی کی زندگی گزرے گی، دوسرا یہ کہ اس کو مرنے کے بعد اللہ رب العالمین اندھا کر کے اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین سے وہ شکایت کرے گا، اللہ دنیا کے اندر میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں تھی، آج تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ رب العالمین اس کو کہے گا کہ بالکل ایسے ہی دنیا کے اندر میں جب ہمارا ذکر تمہارے سامنے کیا جاتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تمہارے سامنے بیان کی جاتی تھی، تم منہ پھیر کر کے چلے جایا کرتے تھے، پیٹ پھیر کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم نے تم کو اندھا کر دیا ہے، یہی نتیجہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ میں دنیا کے اندر میں دیکھتا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ تو اللہ اس کو یاد دلائے گا، قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیاتنا فنسیتها۔ جب تمہارے سامنے ہماری نشانیاں، ہماری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی تو تم نے اس کو بھلا دیا تھا، اس کو تم نے دیکھی اندیکھی کر دی تھی۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ۔ دنیا میں جیسے تم نے دنیا میں ہماری آیتوں کی اندیکھی کی، آج ہم نے تمہاری اندیکھی کر دیا۔ دوسرا بڑا نقصان یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کو بنایا، گناہ کرنے کی بنا پر یہ دوسرا بڑا نقصان اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر میں ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان گناہ کرنے کی بنا پر جو انسان کو ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کے پاس جو موجود نعمتیں ہیں، جو نعمتیں انسان کے پاس ہیں، وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں گناہ کرنے کی بنا پر، اور جو موجودہ نعمتیں وہ تو چھنتی ہیں، جو آنے والی ہیں، جو ملنے والی نعمتیں ہیں، ان سے بھی انسان ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، ان سے بھی انسان جو ہے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ قرآن مجید کی اس کی مناسبت سے قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ اللہ اکبر۔ جو نعمتیں ہیں، تیسرا بڑا نقصان گناہ کرنے کی وجہ سے جو نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں وہ چھن جاتی ہیں اور آنے والی نعمتیں روک دی جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا وہ ذکر جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر میں کیا ہے ہم سب جانتے ہیں۔
کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر میں داخل کیا، اور جنت کے اندر میں داخل کرنے کے بعد چھوٹ دے دی، یہ جنت ہے، اس جنت کے اندر میں سے جہاں تم کو جیسے جی چاہے رہو سہو کھاؤ پیو، کوئی منائی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا تھا یہ دنیا کی یہ جو نعمتیں ہیں جنت میں ہم نے تم کو داخل کیا، اور یہ نعمتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ جو فلاں درخت ہے اس درخت کے تم قریب بھی نہ جانا، اور اگر تم درخت کے قریب گئے اللہ کی نافرمانی کی تو نتیجہ آپ کے سامنے ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جی چاہے تم کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی مت جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی تھی، شیطان نے آپ کو ورغلایا، بہکایا۔ نہ صرف اس شیطان کے ورغلانے اور بہکانے میں آپ اس درخت کے قریب گئے، بلکہ اس درخت کے پھل کا بھی مزہ چکھ لیا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا، یہ گناہ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے نہ صرف موجودہ نعمتوں سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑا حضرت آدم علیہ السلام کو، بلکہ جنت سے باہر نکال دیا تھا۔ جو نعمتیں اور ملنے والی تھیں اللہ رب العالمین کی وہ نعمتیں بھی ان سے چھن گئی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ اندازہ لگائیے، شیطان کے ورغلانے پر ہم اور آپ گناہ کرتے ہیں، ورنہ ہمارا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک خطا، ایک غلطی حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے برداشت نہیں کی۔ ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں، ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہم سر سے لے کر کے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں، سرابور ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اور آپ کو احساس نہیں ہوتا اس بات کا کہ ہم نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ مسجدوں میں ہم لوگ آتے نہیں ہیں، نمازیں ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، نمازوں کا نہ پڑھنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم کتنی رات دن صبح اور شام قدم قدم پر اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، معصیت کے کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دنیا کے اندر میں جو ہے دندناتے ہوئے پھرتے چلے جا رہے ہیں، کوئی احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا ہمیں دنیا چھوڑنا نہیں ہے؟ کیا اس دنیا سے رخصت ہمیں نہیں ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر میں پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، بڑی بڑی طاقتور قومیں، ہم اور آپ ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں ہم اور آپ ان کے مقابلے میں۔ اللہ رب العالمین نے ان قوموں نے گناہ کیا، اس گناہ کی بنا پر ان طاقتور قوموں کو اللہ رب العالمین نے نیست و نابود کر دیا۔ ہم اور آپ اپنے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین وہ عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں فرماتا ہے جو پچھلی قوموں نے برداشت کیا، ان پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تو یہ حرمت والے مہینے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں ہم ان حرمت والے مہینوں کے پہلے گناہ اور معصیت کے کام کرتے چلے آ رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ حرمت والے مہینوں میں بھی ہماری زندگی ویسے ہی گزر رہی ہو جس کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، اور خاص طور سے ان مہینوں کے بارے میں فرمایا ہے سال کے 12 مہینوں میں اللہ کی نافرمانی سے ہمیں اور آپ کو بچنا ہے، خاص طور سے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان مہینوں میں جن مہینوں سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بڑی عزت والے مہینے ہیں، بڑی قدر والے مہینے ہیں، ان کی بڑی عزت ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ ان خاص طور سے اس عشرے میں، جس عشرے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس عشرے کا آج دوسری تاریخ ہے، عشرہ ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے اپنی ساری عبادتوں کو اکٹھا کر کے رکھ دیا ہے،
ساری عبادتوں کو اللہ رب العالمین نے اس عشرے کے اندر میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی حمد، اللہ رب العالمین کی تعریف، اللہ رب العالمین کی کبریائی، اللہ رب العالمین کے لیے تحلیلات اور اللہ رب العالمین کے لیے تکبیرات کا ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا ہے۔ اور خاص طور سے اس مہینے کے اس عشرے میں ہمیں اور آپ کو روزوں کا خاص طور سے اہتمام کرنا ہے، اور ان روزوں میں خصوصی طور سے عرفے کے دن کا روزے کی بڑی اہمیت اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائی ہے کہ اگلے اور پچھلے ایک سال کے صغیرہ گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کیا ہے، عشرہ ذی الحجہ کے یہ ایام ہم اور آپ گزار رہے ہیں، ان کی ہم اور آپ عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، اور اس میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ذکر کیا ہے حدیث کے اندر میں، اس کو ہم اہتمام کریں۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو صحیح معنوں میں سال کے 12 مہینوں میں اور خصوصی طور سے ان 4 مہینوں میں جن سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے ہم اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں کہ اس مہینے کے اندر میں اللہ کے ساتھ زیادتی یا اپنے ساتھ زیادتی کرنے کا بڑا گناہوں کا گناہ اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مہینوں کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، اور ان کے مہینوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار، تحلیلات اور تکبیرات کا ہم اور آپ اہتمام کریں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی معنوں میں جو باتیں اشہر حرم کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں جو باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں سب سے پہلے ان مہینوں کی عزت مجھے، پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ان قدر اور عزت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کلیہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جو بے نمازی ہیں، اللہ ان کو نمازی بنا۔ اللہ رب العالمین ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو اللہ تو پوری فرما دے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔